بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ون کلاس۔ آج ہم لوگ بچوں باب نمبر 4 پڑھیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب، اچھے اخلاق۔ آج ہم اچھے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر سب لوگ کچھ وقت کے لیے رکے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا مسلسل چوں چوں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس چڑیا کو کیا ہوا؟ ساتھیوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً بچے چڑیا کے گھونسلے میں رکھ دے۔ جب اس نے بچے گھونسلے میں رکھے تو چڑیا خوش ہو کر خاموش ہو گئی۔ سمجھ آگے بچوں کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر وہ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا مسلسل چوں چوں کر رہی ہے، بڑی پریشان تھی، ایسے چوں 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 کر رہی تھی وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا، کیوں ایسے چوں چوں کر رہی ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ تو پھر وہ تو مما تھی نا، مما تو بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، ہوئی اس بندے نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، میرے بچوں کو مار دے گا، میرے بچوں کو لے جائے گا، وہ بہت پریشان تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس شخص کو حکم دیا کہ فوراً بچے چڑیا کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ جب اس شخص نے واپس رکھے تو چڑیا خوش ہو گئی اور اس کے بعد چوں چوں بند کر دیا، مطلب وہ خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ بہت سارے کافر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے ان باتوں کو غور سے سننا ہے۔ کون کون سی باتیں سکھائی ہیں؟ اپنے امی ابو کی بات مانیں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، لڑائی نہیں کرنی، دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں، نام نہیں بگاڑنا ان کا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کا نام بگاڑ کے اسامہ و سامیہ کہتے ہیں نا آپ لوگ، نام نہیں بگاڑنا، وقت کی پابندی کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، بڑوں کا ادب کریں اور دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو نظر آئے آپ سے بڑا ہے تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ سلام کریں، ٹھیک ہے؟ سلام کرنے میں پہل کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بیٹا اخلاق عادتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سارے کام آپ کریں گے نا تو آپ کے بھی اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ایک بار ریپیٹ کریں میرے ساتھ، کیا کیا باتیں تھیں؟ اپنے امی ابو کی بات ماننا، بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، دوستوں کو اچھے نام سے پکارنا، اپنے وقت کی پابندی کرنا یعنی وقت ضائع نہ کرنا، ٹائم پہ سارے کام کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کہیں جائیں لائن بنائیں، لائن میں کھڑے ہوں، اپنی باری کا انتظار کریں، بڑوں کا ادب کریں اور دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرمان الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں، بہت عمدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مشق پہ آ جاتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے خالی جگہ پر کریں، اجازت، ادب، اچھے، پابندی، انہی سے ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1، دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں، بڑوں کا ادب کریں، وقت کی پابندی کریں، کسی کی چیز اجازت لے کر استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ ہمیں بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟
ہمیں بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ پیار سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آگے بیٹا سرگرمیاں ہیں آپ کے لیے، اپنے متعلق بتائیں۔ اگر کام کرتے ہیں تو الحمدللہ والے خانے میں ٹک لگائیں، اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ والے خانے میں لگائیں، ٹھیک ہے؟ کام، یہ سارے کام آپ نے پڑھنے ہیں، ان میں سے جو جو کام آپ کرتے ہیں آپ ان پہ لکھیں الحمدللہ میں یہ کرتا ہوں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ لکھیں انشاءاللہ اب میں کروں گا، اوکے؟ اپنے امی ابو کی بات مانتے ہیں یا مانیں گے؟ مانتے ہیں، اوکے، تو پھر آپ یہاں پہ الحمدللہ والے خانے میں ٹک کریں۔ اور اگر آپ کبھی کبھی امی کی بات نہیں مانتے، ابو کی بات نہیں مانتے، تو یہاں پر انشاءاللہ میں ٹک کر دیں کہ اب میں آئندہ اپنے امی ابو کی بات مانوں گا۔ اپنے دانتوں کی روزانہ صفائی کرتے ہیں یا کریں گے؟ کرتے ہیں صاف؟ کبھی کبھی رہ جاتے ہیں نا، سردی ہے نہیں ہوتا برش یہ وہ، اچھا جی، انشاءاللہ کریں کہ ہم روز کریں گے، ٹھیک ہے؟ صبح جلدی اٹھتے ہیں یا جلدی اٹھیں گے؟ نہیں اٹھتے نا صبح جلدی، اچھا جی، صبح جلدی اٹھتے ہیں، مما اٹھاتی ہے نا، الحمدللہ۔ صاف ستھرا رہتے ہیں یا رہیں گے؟ صاف ستھرا رہتے ہیں، اور آپ الحمدللہ پہ ٹک کر دیں۔ اگر نہیں رہتے تو انشاءاللہ اب میں صاف رہوں گا۔ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں یا کریں گے؟ اب تک نہیں پتا تھا نا آپ کو، ہمیں پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ سلام کرنے میں ہم نے پہل کرنی ہے، اب انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سلام کریں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹا چڑیا اور اس کے بچوں کا واقعہ اپنے بہن بھائیوں کو سنائیے۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو چڑیا اور اس کے بچوں کا واقعہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھولوں میں اپنی اچھی عادتوں کے نام لکھیں، جیسے سلام کرنا، یہ پھول بنے ہوئے ہیں، ان میں آپ نے اپنی اچھی اچھی عادتیں لکھنی ہیں۔ سچ بولنا، صاف رہنا، نماز پڑھنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے نام نہ بگاڑنا، مل جل کر رہنا، ٹھیک ہے؟ جو جو اچھی عادتیں آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہیں، اوکے؟